معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ میرے نبی۔ اعلی بین البحرین حاجزہ، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی، کھاری پانی اور میٹھا پانی سمندر میں اکٹھا چلتا ہے، یہ سخت کڑوا، یہ سخت میٹھا، اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، میلوں تک اکٹھے سمندر میں یہ پانی چلتے ہیں، روئیں چلتی ہیں، اور درمیان میں اللہ کے حکم کا پردہ ہے۔ الہ مع اللہ، کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ معبود ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کسی نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل دو، آپ نے کہا یہ شہتوت کا درخت ہی لے لو۔ کہا یہ کیا ہوا؟ جو سامنے آئی چیز اس کو دلیل قرار دے دیا۔ کہا دیکھو شہتوت کا درخت ہے، اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے، تنے کا رنگ اور ہے، شاخوں کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور، ایک ہی زمین سے نکلتا ہے۔ پھر چھال کا ذائقہ اور ہے، پتوں کا ذائقہ اور ہے، پھل کچا ہو تو ذائقہ اور ہے، پک جائے تو ذائقہ اور ہے۔ پھر اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم دیتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتیجے الگ الگ برآمد ہو رہے ہیں۔ تو کہا اگر تم اس شہتوت کے درخت کو دیکھو تو یہی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ اب بھی کسی کو معبود مانو گے؟ جب مشکل میں کافر بھی پھنستے، جب وہ جنگل میں جاتے پھنس جاتے، کوئی راستہ نہ ملتا، یا سمندر میں کشتی پہ سفر کر رہے ہوتے اور کشتی ڈولتی اور موت سامنے نظر آتی، پھر اپنے بتوں کو نہ پکارتے، پھر خدا کو پکارتے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے پھر بھی انہیں نجات عطا کر دیتا۔ یہ نہیں کہ اب پھنس گئے ہیں تو ڈبو دو، نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کافر بھی فریاد کرے تو اس کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے کہا مظلوم کی آہ سے ڈرو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو وہ بھی اگر اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس کی بھی فریاد سنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، اور جب وہ سمندری سفر میں طوفانوں کی زد میں اور بھنور میں پھنس جاتی ہیں ان کی کشتیاں، تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتیوں کو نکال دیتا ہے اور مشکلوں کو کافور کر دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بنا دیتا ہے، زمین کی خلافتیں عطا کر دیتا ہے، تخت و تاج عطا کر دیتا ہے، تمہیں شاہی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہ مع اللہ، کہ اب بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود بناؤ گے؟ کون ہے جو تمہیں مشکلوں میں کام آتا ہے؟ کون تمہارے دکھوں کا مداوا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو یاد رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں، پھر اپنی وہی دنیا۔ جب وہ زمین کانپتی ہے نا، زلزلہ آتا ہے، تو پھر سارے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ جب پتھر بھی لرزتے دکھائی دیتے ہیں، جب پہاڑ بھی کانپتے دکھائی دیتے ہیں، جب پانی بھی ڈولتا دکھائی دیتا ہے، جب زمین کا کلیجہ ہل رہا ہوتا ہے، تو بھاگ کر جانے کا، فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ لیکن جب زمین ساکن ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح سرکش کے سرکش، متکبر کے متکبر۔ تو جب پھنس جاتا ہے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب بچتا جاتا ہے تو پھر راستے ڈھونڈتا ہے۔ جب مشکل میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، پکا نمازی بن جاؤں گا، کسی کو دکھ نہیں دوں گا، کسی کو اذیت نہیں دوں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری کروں گا۔ کیا کچھ نہیں کرتا، تو کہتا ہے مسجد صاف کروں گا، میں لیٹرینیں بھی صاف کروں گا، مجھے اس مصیبت سے، اس مقدمے سے، اس دکھ سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے بچا لے۔ اور جب بچ جاتا ہے
وہی چھاتی تان کے چلنا اور وہی تکبر، وہی رعونت، وہی سرکشی. کیسا بدبخت ہے لیکن وہ کتنا کریم ہے. جب وہ بندہ دوبارہ پھنستا ہے پھر کہتا ہے مالک، اللہ کہتا ہے چل جا، میں پھر معاف کر دیا. کوئی لاؤ تو صحیح ایسا کریں. کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں، اس خوشی میں، اس مسرت میں، اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے، تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ یہ تو شریعت کا مقصود ہے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے. حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا. اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مختلف مجالس کے اندر، مختلف مواقع پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگہی دی. بلکہ کبھی پوچھا صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر. تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمائے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں، یہ رفتیں مجھے دی گئی ہیں، یہ مقامات رفیع مجھے نصیب کیے گئے ہیں، مجھے یہ اعزازات و تکریمات بخشی گئی ہیں. تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، یہ شروع سے اہل اسلام میں مشہور رہا ہے. اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق آپ عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. تو ہمیں حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی مسرتوں کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھیں، مقصود کو سمجھیں، حضور جس لیے تشریف لائے ہیں، اور آقا کریم کی سیرت کو اختیار کرنے کا عزم کریں. 12 ربیع الاول تجدید عہد کا دن ہے. اس دن ہم اپنے آقا و مولا سے عہد کریں کہ آقا کریم ہم ساری زندگی آپ کے نام پہ گزاریں گے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے. یہ تجدید عہد کا دن ہے. حضور کے نام اپنے آپ کو لگانے کا عہد کریں اور اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے کا عہد کریں. حضور کے دین کو اختیار کرنے اور حضور کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لگانے کا عزم کریں. حضور کے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلنے کا عزم کریں. یہ تجدید عہد کا دن ہے. اور ہم اپنے دل سے اپنے آقا و مولا کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم ساری زندگی آپ کے نام لگا دیں گے اور زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا شریعت کے نور سے منور ہوگا. اور صرف ہمارا میلاد جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد جھنڈوں تک محدود نہ رہ جائے. ہمارا میلاد حضور علیہ السلام کی محبتوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، حضور کے پیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی دے. میں کہا کرتا ہوں کہ بازاروں پر تو جھنڈیاں لگا لیں، کوچہ و بازار کو تو زیبائش و آرائش سے مالا مال کر لیا، اور آپ اپنے گلیوں کی صفائیاں بھی کر لیں. میں نے دیکھا ہے میلاد کے موسم میں بچے نالیاں بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ گلیوں کا گند تو صاف کر لیا، ذرا جھاڑو لے کے دل کی گلیوں کا پھیرا بھی لگاؤ. حسد، حقد، کینے، نفرتوں کے ڈھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بھی نکالو. اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغاں کر لیا، لیکن دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے. اپنے گھروں میں اور کوچہ و بازار میں تو جھنڈیاں لگا لیں، دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائیں اور حضور کا نام اپنے نہا خانہ قلوب میں لگائیں، سجائیں، آراستہ کریں، اور پھر حضور کا میلاد منائیں. پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات باطن کیا آپ کو نصیب ہوتی. تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کریں، حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے بھی لگائیں، حضور علیہ السلام کے نام کی محافل بھی سجائیں، حضور علیہ السلام کے جھنڈے لے کر کے جلوس بھی نکالیں، آقا کریم علیہ السلام کی نعت خوانی بھی کریں، حضور کی مد و ستائش کے پھول بھی برسائیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں بھی بانٹیں، غرباء کو صدقہ و خیرات بھی کریں، دکھیوں کے کام بھی آئیں، مصیبت زدوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں، اور جو ہے وہ نوافل بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اور اپنی ساری زندگی کو حضور کے نام لگانے کا عہد بھی کریں. یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری.
تو اپنی ساری زندگی ہم حضور کے نام لگانے کا عہد کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میلاد کا موسم نئی نسل میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں جو ایک شوق اور پیار کا جہاں آباد کرتا ہے اور سینے حب رسول کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، تو اس سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر کے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں اور ان کو عملی زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور ہوتا بھی ہے کہ میلاد کے موسموں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے نیکی کی راہوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ لوگ محافل میلاد میں آتے ہیں، ان مجالس میں آتے ہیں، اور پھر ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور یہ لازمی نتیجہ ہے محفل میلاد کا۔ تو میں اور آپ موسم میلاد میں خاص طور پہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا جو تعلق خاطر ہے اس کا اظہار، میں آپ کو کوئی زور نہیں دے رہا، جس ذریعے سے بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کریں، مشروع ہو، شریعت میں جائز ہو، اس کی ممانعت نہ ہو۔ باقی وہ مٹھائیاں بانٹیں، وہ رس گلے بانٹیں، وہ جھنڈیاں لگائیں، وہ چراغاں کریں، عقیدتوں کا اظہار کریں، نوافل کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، وہ روزہ رکھ کر کے کثرت سے درود پڑھ کے اور آقا کریم علیہ السلام کے نام کی محافل و مجالس کو منعقد کر کے عقیدتوں کا اظہار کر کے آپ اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کے ذریعے سے حضور کے نام کی دعائی دیں۔ باقی یہ نام، یہ ذکر میرا اور آپ کا محتاج کب ہے؟ اس ذکر کا جھنڈا تو میرے رب نے اونچا کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔